فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب الدمۃ الثاقبہ جلد اول، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 39۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 465 پہ اس نشست میں ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ چیپٹر کا آغاز ہو رہا ہے یہاں پر، جو ہے اس کا عنوان ہے شہادت، وصیت اور غسل و جنازہ۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ سن 40 ہجری 19 رمضان شب جمعہ مسجد کوفہ میں ابن ملجم نے نماز صبح کے نوافل میں سجدے سے سر اٹھانے کے بعد سر پہ تلوار سے وار کیا، اور جس سے آپ زخمی ہوئے، اور تیسرے دن 21 ماہ رمضان کو رحلت فرمائی۔ ابن ملجم لعنت اللہ کے ساتھ کوفے میں تعاون کرانے والے 4 افراد تھے، جن میں سے 3 مرد اور 1 عورت تھی۔ مرد وردان ابن مجالد، شبیب ابن بحیرہ اور ابو بکر کا بہنوئی اشعث لعنت اللہ ابن قیس تھے، اور عورت قطام قاف تو الف میم لعنت اللہ بنت اخزر تھی، الف خ زواد رے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ وہی اشعث ہے جس نے جنگ صفین کو اپنے منطقی انجام سے پہلے فوج حضرت علی علیہ السلام میں پھوٹ ڈال دی تھی، اور 20,000 سپاہی کو آمادہ کیا تھا کہ اگر حضرت علی علیہ السلام معاویہ سے صلح پر تیار نہ ہوں تو علی علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ پھر اسی اشعث لعنت اللہ نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی، علی علیہ السلام کی طرف سے ثالثی ابو موسیٰ کرے وہی ہم قبول کریں گے۔ پھر یہی اشعث جس پہ لعنت ہو خدا کی، جس نے تحکیم قبول کرنے پر حضرت علی علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور خوارج کو حضرت علی علیہ السلام سے جنگ پر آمادہ کیا۔ ابو بکر کا بہنوئی اشعث جس پہ لعنت ہو اشعث ہی تھا کہ جس نے ابن ملجم لعنت ہو جس پر کو اپنے گھر مہمان رکھا، اور اس نے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محراب مسجد میں بحالت نماز شہید کیا۔ اور اب آئیے کچھ اس طرح سے ہے کہ لکھا ہے وقت شہادت عمر حضرت علی علیہ السلام کی 65 برس تھی۔ مکے میں اعلان نبوت سے پہلے 14 برس اور مکے میں اعلان نبوت کے بعد 13 برس، تو مکے میں کل زندگی 24 برس ہوئی۔ پھر لکھا ہے کہ مدینے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10 برس، مدینے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 2 برس، اور کوفے میں سند اقتدار پر 5 برس۔ پھر لکھا ہے کہ اس کو اکٹھا کیا یہاں پہ تو کہ مدینہ میں کل زندگی 36 برس، اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ کل زندگی 65 برس۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ مزار مبارک کوفے کی پشت پر کوہ طور اور کوہ جودی کے مابین وادی نجف میں ہے۔ اور اب ہم وصیت کے عنوان سے پڑھنے کے لیے پیج 466 پر آ گئے ہیں۔ ہیڈنگ ہے وصیت۔ لکھا ہے من جملہ دیگر وصایا واو سواد الف یہ الف کہ ایک وصیت یہ بھی تھی کہ نشان قبر ظاہر نہ کیا جائے۔ ابتدا میں کسی کو معلوم نہ تھا۔ عباسی دور حکومت میں امام صادق علیہ السلام کی نشاندہی پر مزار کو ظاہر کیا گیا۔ پہلے محمد ابن زید نے مختصر سی 4 دیواری بنائی، پھر عضد الدولہ نے مزید وسعت دے کر
پر عظمت زیارت گاہ تعمیر کرائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زندگی کی پہلی جنگ مکے میں 16 برس کی عمر میں کی، باب خیبر کو 29 برس کی عمر میں اکھیڑا۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے غسل۔ لکھا ہے جناب حسنین علیہ السلام نے غسل دیا اور محمد حنفیہ نے آب غسل مہیا کیا۔ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کفار سے برسر پیکار رہے اور شہادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ناقصین، مارقین اور منافقین سے نبرد آزما رہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کیفیت شہادت۔ آئیے اب تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے یوں تو مورخین نے شہادت حضرت علی علیہ السلام پر پردہ ڈالنے کی خاطر واقعات کی تراش خراش میں کافی عرق ریزی کی ہے اور شہادت حضرت علی علیہ السلام کو خارجی سازش قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں 3 خارجیوں کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ انہوں نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر قسم کھائی تھی حضرت علی علیہ السلام عمرو عاص اور معاویہ ہرسا ہیرے سین ہے کو قتل کریں گے، اور منصوبے کے مطابق 19 ماہ رمضان کی رات طے پائی تھی، لیکن جب ایک منصف اور حقیقت تجزیہ نگار ان واقعات کا جائزہ لیتا ہے تو اسے یہ سب کچھ خود ساختہ کہانی نظر آتی ہے اور حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ خارجی سازش نہ تھی بلکہ اس سازش کی جڑیں کہیں اور تھیں۔ حیرت کا مقام یہ ہے کہ قسم کھانے والے 3 افراد میں سے صرف ایک کامیاب ہوتا ہے اور 2 اسی طرح ناکام ہوتے ہیں کہ 19 ماہ رمضان کی صبح کو معاویہ کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، وہ سرے سے مسجد میں نماز پڑھانے ہی نہیں آتا اور عمرو عاص پر وار کیا جاتا ہے، لیکن وار اوچھا پڑتا ہے اور وہ بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد قسم کھانے والے صفحات تاریخ سے مٹ جاتے ہیں اور پھر کبھی انہیں اپنی وہ قسم یاد تک نہیں آتی۔ اگلے پیراگراف میں ہے، اس کو ہم پڑھتے ہوئے آگے ہیں پیج 467 پر۔ لکھا ہے کہ اشعث لعنت ہو جس پر ابن قیس کندی کا کردار مختصر ہی آپ دیکھ چکے ہیں کہ جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ہونے کے باوجود معاویہ کے لیے کام کرتا ہے اور معاویہ سے مربوط ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے حالات میں دیکھیں گے کہ ابو بکر کی بھانجی اور اپنی لخت جگر بیٹی جادہ جیم عین دال ہے لعنت ہو کو مدینے میں خود اشعث لعنت ہو جس پر اشعث ہی شام سے زہر پہنچانے گیا تھا۔ تاریخ کربلا میں دیکھیں تو محمد ابن اشعث لعنتی یزیدی دربار سے گہرے تعلقات کا حامل نظر آئے گا۔ کیا یہ سب اتفاقات ہیں؟ یہ بھی اتفاق ہے کہ قطام لعنتی بنت اخزر ابن ملجم لعنتی سے حق مہر میں علی علیہ السلام کا سر مانگتی ہے۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ قطام لعنتی 10 ماہ رمضان سے مسجد کوفہ میں اعتکاف کے لیے خیمہ لگا کر بیٹھی ہے۔ یہ بھی اتفاق ہی ہے کہ شبیب شبیب ابن مجرہ اور ابن ملجم لعنتی کے ساتھ اشعث لعنتی 19 ماہ رمضان کی رات کو قطام لعنتی کے خیمے میں باہم ملاقات کرتے ہیں۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ اشعث لعنتی پو پھٹتے ہی ابن ملجم لعنتی سے کہتا ہے کہ کام جلدی ختم کر، صبح رسوا کر دے گی، اور حجر ابن عدی یہ بات سن لیتا ہے۔ ہر ایک سازش تھی جس کے اعلی کار خارجی تھے اور خارجی اپنی خارجیت کا معاوضہ اموی الف میم واو چھوٹی ہے اموی دسترخوان سے لیتے تھے۔ بہر صورت ہم واقع شہادت کو جیسے کوفے میں پیش آیا ہے تھوڑے سے سیاق و سباق کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، چونکہ اسے کوفے میں اپنے گروہ کو بھی تحفظ دینا تھا اور حصول مقصد تک کوئی ٹھکانہ بھی بنانا تھا، اس لیے یہ قطام لعنتی بنت اخزر پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ اور قطام لعنتی کا باپ اخزر جنگ نہروان میں حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں فنار ہوا تھا۔ قطام لعنتی اپنے باپ کے غم میں سیاہ پوش ہو کر سوگوار
سوگوار بنی ہوئی تھی۔ پھر لکھا ہے ابن ملجم لعنتی قطام لعنتی سے شادی کی درخواست کرتا ہے۔ قطام لعنتی جواب میں کہتی ہے کہ میرا حق مہر بہت زیادہ مہنگا ہے، تو ادا نہیں کر سکے گا۔ ابن ملجم لعنتی کہتا ہے کہ تو مانگ، کیا حق مہر مانگتی ہے؟ تو قطام لعنتی نے کہا کہ مجھے 3000 درہم، ایک نوکر اور علی علیہ السلام کا سر چاہیے۔ اگر پہلے سے ایک دوسرے کے ساتھ شناسائی نہ ہو تو بھلا کون ایسی حرکت کر سکتا ہے کہ مملکت اسلامیہ کے حکمران کا سر مہر میں مانگے؟ قطام لعنتی کو کیا معلوم تھا کہ ابن ملجم لعنتی میری اس بات کو راز میں رکھے گا۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے مترجم، پھر نیچے لکھا ہے کہ ابن ملجم لعنتی نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ قطام لعنتی نے بنی تمیم الرباب کے ایک فرد پھر لکھا ہے واو رے دال ورد ابن مخالد کو بلایا، اسے ابن ملجم لعنتی سے تعاون پر آمادہ کیا۔ ورد آمادہ ہو گیا۔ قطام لعنتی مسجد کوفہ میں اعتکاف میں جا بیٹھی۔ 19 ماہ رمضان کی رات ورد، شبیب، شین بے یہ بے شبیب اور ابن ملجم لعنتی تینوں قطام لعنتی کے پاس اس کے خیمے میں آئے۔ قطام لعنتی نے انہیں تحفظ کی خاطر ریشم کے 3 ٹکڑے مہیا کیے جو انہوں نے اپنے سینوں پر باندھے، تلواریں لٹکائیں اور خیمے سے باہر نکل آئے۔ اب ہم پیج 468 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے 19 ماہ رمضان کی شب اشعث لعنتی ابن قیس بھی ظاہراً عبادت کی خاطر اور باطناً ان سے تعاون کی خاطر مسجد کوفہ میں آ گیا۔ جب سحر کا وقت ہوا اشعث لعنتی نے ابن ملجم لعنتی سے کہا کہ کیا دیکھ رہے ہو، اپنا کام کر گزرو۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام تہجد سے فارغ ہو کر اہالیان مسجد کو نماز کے لیے جگا رہے تھے۔ آپ لوگوں کو جگا کے محراب میں آئے، نوافل شروع کی۔ ادھر حجر ابن عدی اشعث لعنتی کی بات سن کر پریشان ہو گیا اور جلدی سے اٹھا تاکہ حضرت علی علیہ السلام کو اشعث لعنتی کی بات سے مطلع کرے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ ہجر ابھی آپ تک پہنچا نہیں تھا کہ تلوار کی چمک دیکھی، پھر حضرت علی علیہ السلام کی آواز سنی، ابن ملجم لعنتی وغیرہ کو بھاگنے نہ دینا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ پہلا وار شبیب لعنتی نے کیا جو خطا ہو گیا، دوسرا وار ابن ملجم لعنتی نے کیا جو اسی جگہ لگا جہاں عمرو ابن عبدود کی تلوار جنگ خندق میں لگی تھی۔ مسجد سے تو شبیب لعنتی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، لیکن جب اپنے چچا زاد کے گھر پہنچا تو ہانپ رہا تھا۔ اسے شک پڑ گیا۔ اس نے پوچھا کہیں امیر المومنین علیہ السلام کے قتل میں تو نہ تھا؟ تو لکھا ہے کہ شبیب لعنتی بدحواسی میں کہہ گیا کہ ہاں میں تھا۔ پھر لکھا ہے کہ شعیب بدحواسی میں جو یہ کہہ گیا تھا کہ ہاں میں تھا، تو اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کے چچا زاد نے اسی کی تلوار سے اسے واصل جہنم کر دیا۔ ابن ملجم لعنتی نے بھی فرار کی کوشش تو کی، لیکن ایک ہمدانی نے تعقب کرتے ہوئے اپنی ابا اس پر پھینکی، جس میں ابن ملجم الجھ کر گرا اور ہمدانی نے اسے گرفتار کر لیا، تلوار ہاتھ سے چھین لی اور حضرت علی علیہ السلام کے پاس لے آیا۔ پھر لکھا ہے ورد واو رے دال لوگوں میں گم ہو گیا اور وہ کسی کے ہاتھ آ سکا اور نہ ہی اشعث لعنتی کسی کو ملا۔ مسجد میں ہر طرف قتل امیر المومنین علیہ السلام، قتل امیر المومنین علیہ السلام کی صدائیں بلند ہوئیں۔ جناب حسنین علیہ السلام آپ کو گھر لے گئے، جناب لبابہ آپ کے سرہانے اور جناب ام کلثوم زینب رضی اللہ آپ کے پاؤں کی جانب بڑھ گئیں۔ لکھا ہے کہ آپ ایک دن افطار امام حسن علیہ السلام کے گھر اور دوسرے دن امام حسین علیہ السلام کے گھر اور تیسرے دن جناب ام کلثوم رضی اللہ کے گھر کرتے تھے۔ یہاں پر اسی طرح لکھا ہے، پھر لکھا ہے کہ یہ رات جناب ام کلثوم زینب سلام اللہ علیہ کے ہاں تھی۔ جب ابن ملجم لعنتی کو آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، حسن بیٹے، اگر میں زندہ رہا تو خود
اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر زندہ نہ رہا تو اسے قتل کر کے جلا دینا۔ ابن ملجم لعنتی نے کہا کہ یا علی علیہ السلام، آپ جو وصیت کرنا چاہتے ہیں کر لیں، میں جانتا ہوں آپ زندہ نہ رہ سکیں گے۔ میں نے یہ تلوار 1000 میں خریدی تھی، 1000 کے خرچ سے اسے زہر آلود کیا ہے۔ اب یہ ہوا کہ ابن ملجم لعنتی کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ امالی شیخ توسی کے مطابق اصبغ الف صاد بے غین اصبغ سے مروی ہے کہ ابن ملجم لعنتی کی ضرب کے بعد جب حضرت علی علیہ السلام کو گھر لے جایا گیا تو میں، حارث سوید ابن غفلہ اور کچھ دیگر اصحاب امیر المومنین علیہ السلام کے دروازے پر بیٹھے رو رہے تھے۔ امام حسن علیہ السلام دروازے پر تشریف لائے اور فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ باقی تمام چلے گئے لیکن میں بیٹھا رہا۔ سامعین، ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 469 پر، لیکن میں بیٹھا رہا۔ کچھ دیر کے بعد امام حسن علیہ السلام دوبارہ دروازے پر آئے اور فرمایا کہ کیا آپ کے موالی نے آپ کو جانے کے لیے نہیں فرمایا؟ میں نے عرض کیا قبلہ، جن کے پاؤں ساتھ دیتے تھے وہ چلے گئے، اور لیکن میرا نہ تو دل جانے پر آمادہ ہو رہا ہے اور نہ ہی ٹانگیں ساتھ دے رہی ہیں۔ آپ مجھے ایک مرتبہ زیارت کی اجازت لے کر دیں۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام اندر گئے اور پھر باہر آ کر فرمایا کہ آپ تشریف لے آئیں۔ میں اندر گیا، آپ کی ریش مبارک اب رنگین نہیں تھی، شاید بیٹیوں ہی سے نے اسے خون کو صاف کیا ہوگا۔ میں اپنے پر قابو نہ رکھ سکا اور بے ساختہ رونے لگا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اصبغ الف صاد بے غین، اصبغ کیوں رو رہا ہے؟ اور میں نے عرض کیا کہ قبلہ آپ تو ہمارے عوض اچھی جگہ مل جائے گی، لیکن میں اپنی بد نصیبی کو رو رہا ہوں کہ اب ہمارا کیا ہوگا، ہمیں کہاں باب مدینہ علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئے گا۔ قبلہ اگر زحمت نہ ہو تو مجھے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی حدیث سنا دیں، تاکہ جب وہ حدیث کسی کو سناؤں تو آپ کی یاد بھی تازہ ہو جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اصبغ، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا یا علی علیہ السلام مسجد میں جاؤ، میرے ممبر پر میری جگہ بیٹھ کر لوگوں کو بلاؤ تو جب وہ جمع ہو جائیں تو انہیں بتانا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں، وہ فرما رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ اللہ، ملائکہ، انبیاء علیہ السلام اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص پر لعنت کرتے ہیں جو غلط نسب اختیار کرے، اپنے آقا کو چھوڑ دے اور مزدور کی اجرت ادا نہ کرے۔ پھر لکھا ہے کہ چنانچہ میں نے آ کر آپ کا وہ پیغام پہنچایا۔ دوسرے لوگ تو سن کر خاموش ہو گئے، لیکن عمر ابن خطاب نے کہا کہ یا علی علیہ السلام مجمل پیغام ہے، میم جیم میم لام۔ پھر میں نے کہا کہ اگر مجھے تفسیر کی اجازت ہوتی تو کر دیتا، اب جا کر تیری یہ بات آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتا ہوں۔ میں نے جا کر آپ کو مطلع کیا، آپ نے فرمایا یا علی علیہ السلام جا کر اسے بتا کہ میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہارا آقا ہوں اور میں تمہارا مزدور ہوں، میرے سوا کسی کو باپ نہ بنانا، میرے سوا کسی کو آقا نہ بنانا اور میری اجرت میں خیانت نہ کرنا۔ پھر لکھا ہے من لا یحذر الفقی میں سلیم ابن قیس سے مروی ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو وصیت کی، میں اس وقت موجود تھا۔ آپ نے امام حسن علیہ السلام کو وصیت میں امام حسین علیہ السلام، محمد حنفیہ، تمام اولاد اور اپنے تمام شیعوں کو گواہ بنا کر وصیت کی۔ پہلے حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو تبرکات انبیاء علیہ السلام دیے اور پھر فرمایا، ہم آگئے پیج 470 پر، پھر فرمایا کہ بیٹے مجھے رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب کچھ تیرے سپرد کرنے کی وصیت کی تھی، اور انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں تجھے حکم دوں کہ دم آخر یہ تبرکات اپنے بھائی حسین علیہ السلام کے سپرد کرے گا۔ اور پھر آپ کم سن سجاد علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا بیٹے تجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ نانا کا اور میرا حکم ہے کہ تو دم آخر یہ تبرکات اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر کے
اسے نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میری طرف سے سلام بھی کہہ دینا۔ پھر آپ امام حسن علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا بیٹے میرے بعد تو اولل امر ہے، میرے قصاص کا بھی تو ہی مالک ہے۔ پھر فرمایا بیٹے لکھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت ہے۔ میں اللہ کے واحد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ میری نماز، میری عبادت، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ حسن علیہ السلام تجھے اپنی تمام اولاد اور تمام ان مومنین کو جن تک میری بھی وصیت پہنچ جائے میں وصیت کرتا ہوں کہ تقوی نہ چھوڑیں، مسلمان ہو کر مریں، حب اللہ سے تمسک رکھیں، اللہ کی اس نعمت کو نہ بھولیں کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اللہ نے تمہیں بھائی بنایا۔ اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ باہمی محبت نماز و روزے سے افضل ہے، بعض دین کی تباہی اور باہمی محبت کی زہر ہے۔ بعض نہیں ہے یہ بغض ہے، غین کا نقطہ ہے، بغض دین کی تباہی اور باہمی محبت کی زہر ہے، اور باہمی محبت کی زہر ہے، یہی لکھا ہے۔ صلہ رحمی کیے رکھنا قبر کے حساب میں تخفیف ہوگی، یتیموں کا خیال رکھنا، ان کے منہ سے لقمہ نہ چھیننا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جو شخص اتنی یتیم پروری کرے کہ وہ خود کفیل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ پھر لکھا ہے مال یتیم کھانے والے کے لیے جہنم واجب ہوتی ہے۔ خیال رکھنا، عمل بالقرآن نہ چھوڑنا، پڑوسی کا خیال رکھنا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کی وصیت کی ہے۔ نماز کی پابندی کرنا یہ ستون دین ہے۔ زکوٰۃ ادا کیے رکھنا غضب الہی کی ڈھال ہے۔ ماہ رمضان کے روزوں کا تحفظ کرنا آتش جہنم کی ڈھال ہیں۔ فقراء اور مساکین کو اپنی معیشت میں شریک سمجھنا، مال اور جان سے جہاد فی سبیل اللہ میں جی نہ چرانا، ذریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم سے بچنا، ان اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام نہ بھولنا جنہوں نے کسی بدعت کا ارتکاب نہیں کیا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے احسان کرنے کے ساتھ ساتھ بدعات بے دال عین الف تے کے مرتکب پر لعنت بھی کی ہے۔ اپنی بیویوں سے حسن سلوک فراموش نہ کرنا، غلاموں پر سختی نہ کرنا، احکام الہیہ میں کسی لومہ لائم کی پرواہ نہ کرنا، لام واو میم ہے اور لام الف حمزہ میم، اللہ کے سلسلے میں کبھی بدگمان نہ ہونا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ چھوڑنا۔ ان قریب بدترین افراد تمہارے حکمران بننے والے ہیں، تمہاری کسی دعوت خیر کو قبول نہ کریں گے۔ بیٹو ایک دوسرے سے محبت رکھنا، ایک دوسرے پر خرچ کرنا، ایک دوسرے کی بدگوئی نہ کرنا، اختلاف سے اجتناب کرنا، تقوی اور نیکی میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا، کسی کے گناہ پر امداد نہ کرنا۔ اے اہل بیت علیہ السلام، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا محافظ ہے، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اچھا، سلام علیکم۔ اس کے بعد لکھا ہے خدا حافظ، اور پھر لکھا ہے کہ امالی میں حبیب ابن عمرو سے مروی ہے کہ میں آپ کے زخمی ہونے کے بعد آپ کی عیادت کو گیا، آپ نے سر کا زخم کھول کر دکھایا، میں نے ازراہ تسلی عرض کیا قبلہ آپ جیسے باحوصلہ شخص کے لیے یہ معمولی زخم ہے، جلد اچھا ہو جائے گا، آپ مطمئن رہیں۔ آپ نے فرمایا حبیب بھلا علی علیہ السلام کو کسی تسلی کی ضرورت ہے؟ میں چند گھنٹوں کا مہمان ہوں۔ میں نے پس پردہ سے صدائے گریہ سنی۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ اندر سے آواز آئی بابا جان، جس بیٹی کا باپ سفر میں شہید کر دیا جائے اور وہ روئے تو بھلا اس بیٹی سے بھی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ تو کیوں رو رہی ہے؟ آپ کے آنسو نکل آئے اور فرمایا بیٹی حوصلہ رکھو، تیری زندگی تو کانٹوں پر ہے، تجھے تو بہت کچھ برداشت کرنا ہے۔ مقتل ابو مخنف کے مطابق سعصا سواد عین سواد ہے ابن سوہان، سواد سے ہے سوہان، کہتا ہے کہ میری موجودگی میں کوفے کا معروف
اسیر نامی جراح آیا، جب اس نے زخم دیکھا تو رو دیا اور دست بدستہ عرض کی کہ قبلہ آپ جو وصیت کرنا چاہیں وصیت فرما لیں۔ زخم بھی اگرچہ گہرا ہے لیکن جس زہر سے تلوار کو زہر آلود کیا گیا ہے یہ وہ زہر ہے کہ جس کا ایک ذرہ اگر دریا میں ڈالا جائے تو 1 میل تک آبی جانور تڑپ کر باہر آ جائیں۔ جو ہی اسیر نے یہ بات کی پردے کے اندر سے ماتم کا ایک طوفان اٹھا اور واہ علیہ واہ محمدہ واہ علیہ واہ محمدہ کی دلدوز صدائیں بلند ہوئیں۔ لکھا ہے فرحت الغری میں عبد الکریم ابن طاؤس نے سعد اسکاف الف سین کاف الف فے سے روایت کی ہے کہ میں عمرو ابن یسع یہ سین عین کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کوئی حدیث ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا پھر نوازش فرمائیے۔ اس نے کہا مجھے امام حسین علیہ السلام نے بتایا ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کا وقت وفات قریب آیا تو آپ نے تنہائی میں مجھے اور حسن بھائی سے فرمایا کہ جب میری تغسیل تجہیز اور تکفین سے فارغ ہو جاؤ تو انتظار کرنا، میرے تابوت کا اگلا حصہ خود بخود اٹھے گا، پچھلا حصہ تم اٹھا لینا، جہاں اگلا حصہ رک جائے وہاں رک جانا، تمہیں ایک کھدی ہوئی قبر ملے گی اور مجھے اس میں رکھ دینا۔ جب سرہانے کے آخری اینٹ بند کرنے لگنا تو بند کرنے سے پہلے قبر میں دیکھنا اور سننا۔ ہم آ گئے پیج 472 پر کہ لکھا ہے کہ قبر میں دیکھنا اور سننا۔ چنانچہ حسب وصیت جب ہم آپ کو قبر کے سپرد کر چکے، آخری اینٹ رکھنے سے پہلے جب حسن علیہ السلام بھائی نے قبر میں جھانکا تو انہیں قبر خالی نظر آئی۔ قبر سے ایک آواز آئی، اے فرزندان وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پریشان نہ ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ کی یہ سنت ہے کہ جہاں بھی کوئی وصی نبی اس دنیا سے رحلت کرتا ہے تو اللہ اپنے وصی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا دیتا ہے اور ملاقات کے بعد پھر وصی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مقام میں لایا جاتا ہے۔ اب لکھا ہے کہ کتاب فرحت الغری ہی میں جناب ام کلثوم زینب سلام اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میرے بابا نے تنہائی میں جو وصیت میرے بھائی حسن علیہ السلام اور بھائی حسین علیہ السلام کو کی تھی، اس وقت میرے بابا کا سر میری جھولی میں تھا۔ حسب وصیت جب میرے بھائیوں نے دیکھا کہ تابوت کا اگلا حصہ اٹھ رہا ہے تو انہوں نے پچھلا حصہ اٹھا لیا۔ میں نے دونوں بھائیوں کی خدمت میں دست بدستہ عرض کیا کہ آپ اجازت دیں تو میں بابا کے جنازے کے ساتھ چلی جاؤں۔ دونوں بھائیوں نے مجھے اجازت دے دی۔ جب ہم نجف پہنچے تو ایک مقام پر تابوت کا اگلا حصہ زمین پر جھکا، میرے بھائیوں نے پچھلا حصہ زمین پر رکھ دیا۔ حسن علیہ السلام نے ایک جگہ کدال سے زمین کو کھودا تو ایک پتھر برآمد ہوا جس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر نوح علیہ السلام نے طوفان سے 700 برس قبل وصی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے تیار کی ہے۔ دونوں بھائیوں نے مل کر پتھر ہٹایا، بابا کو سپرد قبر کیا۔ مجھے آج تک وہ آواز یاد ہے کہ حاطف غیبی نے کہا کہ اے اہل بیت علیہ السلام، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعزیت فرماتے ہیں۔ پھر آواز آئی کہ اب آپ واپس گھر جائیں، قبر درست ہو جائے گی۔ اور یہاں پر اب ہم اگلی ہیڈنگ پڑھنے کے لیے پہنچ گئے ہیں جہاں پہ لکھا ہے کہ بہار الانوار کے مطابق شہادت حضرت علی علیہ السلام۔ آئیے جانتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 473 پر پہنچ جائیں گے۔ لکھا ہے کہ جناب ام کلثوم زینب سے مروی ہے کہ ماہ رمضان میں امیر المومنین علیہ السلام کا معمول تھا کہ ایک دن حسن بھائی کے ہاں اور ایک دن حسین بھائی کے ہاں اور ایک دن میرے ہاں افطار فرماتے تھے۔ 18 ماہ رمضان کی رات
افطار میرے ہاں تھا۔ میں جو کی 2 روٹیاں، دودھ کا 1 پیالہ اور نمک لائی۔ نوافل سے فارغ ہونے کے بعد افطار کی طرف متوجہ ہوئے، کھانے کو دیکھا، سر کو جنبش دی اور بے ساختہ بآواز بلند رونے لگے اور فرمایا کہ کبھی کوئی بیٹی اپنے باپ سے ایسا سلوک کرتی ہے جیسا تو نے کیا؟ میں لرز گئی اور قریب آ کر عرض کیا، بابا جان یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں اور آپ سے اچھا سلوک نہ کروں؟ بابا نے فرمایا، بیٹی کیا تو روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے 2 چیزیں دودھ اور نمک لائی ہے تاکہ میدان حشر میں تیرا بابا حساب کی خاطر زیادہ دیر رکا رہے؟ تو اب یہاں پہ پھر لکھا ہے کہ بیٹی تجھے معلوم ہے کہ میں اپنے آقا و مولا کے نقش قدم پر چلتا ہوں اور انہوں نے پوری زندگی اپنے دسترخوان پر روٹی کے ساتھ کھانے کی خاطر 2 چیزیں جمع نہیں کی تھیں۔ بیٹی جس شخص نے اچھا کھایا، اچھا پہنا اور اچھا پیا، میدان محشر میں اسے حساب دینے کی خاطر کافی وقت رکنا پڑے گا۔ بیٹی مجھے وہ وقت یاد ہے جب بعثت کے بعد کفار نے میرے آقا کو ناداری کا طعنہ دیا تھا تو جبرائیل نے آ کر عرض کیا تھا کہ ذات باری تعالیٰ کا سلام، اور اس کے بعد ارشاد ہے کہ پورا کرۂ ارض تیرے تابع ہے، جتنی دولت چاہے حاصل کر لے، تیرے مراتب میں رائی برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ لکھا ہے میرے آقا نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل اگر میرے لیے تمام کرۂ ارض سونا بن جائے اور میں اس سے خرچ کروں تو آخر میں کیا انجام ہوگا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ انجام تو بہر صورت دنیا سے رحلت ہی ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جبرائیل اللہ سے کہہ دے مجھے اس فانی دنیا، اس فانی دولت کی کوئی ضرورت نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوک میں گزرے اور ایک دن کھانے کو مل جائے تاکہ بھوک والے دن اللہ سے مانگوں اور کھانے کے دن اس کی نوازش کا شکریہ ادا کروں۔ لکھا ہے بیٹی یہ دنیا مصائب کا گھر ہے، بیٹی میں اس وقت تک روٹی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک تو ایک چیز اٹھا نہ لے گی۔ میں نے بابا کی رغبت نمک میں دیکھی تو میں نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ لکھا ہے نمک سے آپ نے کھانا کھایا، شکر الہی کرنے کے بعد مصروف دعا و نوافل ہو گئے۔ وقفے کے بعد آپ حجرے سے باہر نکلتے، آسمان کی طرف دیکھتے، انتہائی پریشانی سے واپس آ جاتے۔ میں نے جب یہ حالت دیکھی تو دل میں خیال آیا آج بابا کا انداز نیا ہی ہے، چنانچہ میں نے بھی مصلی بچھا لیا اور شب بیداری کا فیصلہ کر لیا۔ آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، وہیں مصلی پر لیٹ گئے، زیادہ سے زیادہ چند منٹ ہی سوئے ہوں گے۔ میں نے دیکھا کہ بابا کانپ کر بیدار ہوئے، پھر پہلے لا حول ولا قوت پڑھا، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور معروف نوافل ہو گئے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 274 پر۔ لکھا ہے رات کا کافی حصہ گزر گیا، پھر تعقیبات میں بیٹھ گئے، بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، پھر جھرجھری لے کر آنکھیں کھولیں۔ یہ رات پوری آپ نے جاگ کر نوافل اور ذکر خدا میں گزاری۔ کبھی باہر آتے، آسمان کی طرف دیکھتے، پھر مصلی پر آ جاتے، فرماتے بخدا آج تک میں نے کبھی نہ جھوٹ بولا ہے اور نہ جھٹلایا گیا ہوں۔ میں نے بابا کی بے چینی میں اضافہ دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ پھر لکھا ہے کہ اور میں نے عرض کی کہ بابا جان میں قربان ہو جاؤں، خیریت تو ہے؟ آج آپ خلاف معمول بے چین نظر آ رہے ہیں، اتنی رات گزر گئی ہے اور سونے کا ارادہ تک نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے عرض کیا بابا جان کیا آپ اپنی خبر موت دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹی ہر انسان کو ایک دن دربار خالق میں جانا ہی تو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت قریب تر ہو رہا ہے۔ یہ سن کر میں بے ساختہ رونے لگی۔ آپ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، پھر بوسہ دیا اور فرمایا بیٹی اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ جو کچھ میرے آقا نے مجھے بتایا تھا میں نے وہی کچھ کہا ہے، ابھی نہ رو۔ پھر آپ مصلی پر سو گئے اور مجھے فرمایا بیٹی تو بھی میرے ساتھ ہی جاگتی رہی ہے، اب میں کچھ دیر کے لیے سونے لگا ہوں، جب اذان کا وقت قریب ہو تو مجھے جگا دینا، اور آپ سو گئے۔ سامعین یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اس کے بعد جو تفصیلات ہیں وہ ہم اگلی نشست میں مل کر پڑھتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔